السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ عشق کی رخ ناول بائی عائشہ نور، قسط 15۔ وہاج حویلی میں داخل ہوا۔ سامنے نمل، فاطمہ اور رخ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وجی کیا بنا؟ فاطمہ کی نظر وہاج پر پڑی، فوراً وہاج کے پاس آئی۔ ہورب کا چھوڑ، تیرا بہت کچھ بن گیا ہے۔ وہاج نے اس کے پیار سے بال خراب کیے۔ کیا مطلب؟ فاطمہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے وہاج کی طرف دیکھا۔ مطلب سمجھانے کا ٹائم نہیں۔ چلو تم تینوں ریڈی ہو کر آؤ، شاپنگ پر جانا ہے۔ بات وہ فاطمہ سے کر رہا تھا مگر نظر نمل پر تھی، جو چہرہ جھکائے کھڑی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ پھر شاپنگ؟ واہ، مزے ہی مزے! رخ کہتے ساتھ اپنے کمرے میں دوڑی۔ چلو جلدی کرو، 5 منٹ میں تم سب کے پاس۔ وہاج کہتے ساتھ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نمل مشکل سے سیڑھیوں کی ریلنگ کو پکڑے آرام سے اوپر گئی۔ کمرے میں قدم رکھا تو وہاج واش روم میں تھا۔ نمل کو سمجھ نہ آئی وہاج کو کیسے منع کرے۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر نکلا، نظر سامنے ڈری سہمی ہوئی نمل پر پڑی۔ سائیں جی، میرا جانا کیا ضروری ہے؟ تم نے حویلی میں رہ کر حویلی کی دیواروں سے کون سے مذاکرات کرنے ہیں؟ وہاج نے اسے گھورا۔ چل نہیں سکتی، درد ہو رہا ہے۔ نمل کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہاج نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے کچھ نکال کر نمل کی طرف بڑھایا۔ یہ لگا لو، آرام ملے گا۔ نمل نے اپنا کانپتا ہاتھ آگے کیا۔ وہاج کے ہاتھ سے وہ چھوٹی سی ٹیوب پکڑی اور واش روم چلے گی۔ 1 منٹ میں باہر آنا ہے، یاد رکھنا۔ وہاج کی بات پر اس نے جلدی ہاتھ چلائے اور باہر آ گئی۔ وہاج نے اس کے لیے عبایا نکال کر رکھا ہوا تھا۔ نمل کی تکلیف اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ نمل کا جسم درد سے کانپ رہا تھا۔ سائیں جی، وہاج اس وقت کڑا موبائل دیکھ رہا تھا۔ وہاج نے اس کے سامنے چہرہ کیا۔ نمل کا چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا۔ تھوڑا سہارا۔ نمل بات پوری کرتی وہاج نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نمل نے درد کی وجہ سے وہاج کی کمر پر اپنے ناخن گھونپے۔ ایسے لگ رہا ہے بلیڈ سے کٹ لگ رہی ہیں۔ بس تھوڑی دیر ہوگا، پھر سکون مل جائے گا۔ وہاج نے اس کی کمر سہلائی۔ 2 منٹ تک نمل نارمل ہوئی تو وہاج سے پیچھے ہوتے اپنا عبایا پہنا۔ اس کا عبایا خوبصورت اور سٹائلش تھا۔ وہاج نے اس کی شاپنگ کب کی کسی کو نہیں پتا تھا۔ چلیں؟ نمل نے نقاب کرتے کہا۔ چل سکو گی؟
جی۔ وہاج نے اپنا موبائل جیب میں ڈالا اور نمل کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے فاطمہ رخ تیار تھی۔ اے موٹی، بات سن۔ وہاج نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ چھوڑ کتے، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ کل تیرا نکاح ہے آفاق چودھری کے ساتھ۔ جیسے ہی فاطمہ نے سنا اس نے اپنی حرکت روک دی۔ نمل اور رخ بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ حورب اور زمان لالا کا نکاح بھی پھر سے ہونے والا ہے۔ آفاق کی ماں نے بدلے میں تمہیں مانگا ہے۔ فاطمہ بھی وہاج کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ آفاق بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس کی ماں کینیڈا واپس جا رہی ہے، اس لیے تمہاری شادی اگلے ہفتے رکھی ہے۔ دل میں کبھی کوئی بات نہ لانا، بابا سائیں کبھی ہمارے لیے کچھ غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہاج کی آواز میں نمی تھی۔ نمل نے کانپتا ہاتھ وہاج کے کندھے پر رکھا۔ وہاج نے فاطمہ کے سر پر بوسہ دیا۔ اگر میرے نکاح سے حورب واپس آ جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فاطمہ نے اپنے آنسو صاف کرتے وہاج کی طرف مسکرا کر دیکھا اور باہر گاڑی کی طرف چلی گئی۔ وہاج جان چکا تھا فاطمہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں۔ وہاج، نمل اور رخ بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ 20 منٹ کا سفر وہاج نے 10 منٹ میں طے کیا۔ گاؤں سے دور گاڑیاں کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سب لوگ اس وقت مال میں کھڑے تھے۔ سب نے فاطمہ کو مہنگے سے مہنگا لہنگا دکھایا، مگر فاطمہ نے سمپل سا سوٹ پسند کیا۔ کوئی جویلری کچھ نہ لیا۔ آفاق کی ماں اس کی منتیں کرتی رہی مگر وہ نہ مانی۔ مومن شاہ اس وقت کافی پریشان تھے۔ انہوں نے جذبات میں فیصلہ کر تو لیا تھا مگر بیٹی سے پوچھنا بھول گئے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ زمان نے دل کھول کر حورب کے لیے شاپنگ کی تھی۔ نمل اور رخ نے بھی کچھ نہ خریدا۔ فاطمہ کی وجہ سے وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے حورب کی کافی ہیلپ کی شاپنگ میں۔ اسے حورب سے مل کر خوشی ہوئی تھی مگر وہ اظہار نہ کر پائی۔ آفاق بھی جان گیا تھا فاطمہ اچانک نکاح کے لیے افسردہ ہے۔ مومن نے نور سے کہا فاطمہ کو پارلر کے لیے لے جانے کے لیے، مگر فاطمہ نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ مومن شاہ بھی اپنی جگہ پریشان تھے۔ ایک بیٹی کی خاطر وہ دوسری بیٹی کا دل توڑ چکے تھے۔ فاطمہ جیسے چپ چاپ آئی تھی ویسے ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ مومن بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، اچانک فیصلہ کیا ہے اسی لیے بچی تھوڑی پریشان ہو گئی ہے۔ نساء بیگم نے مومن شاہ سے کہا۔ وہ سر ہلا کر رکھ گئے۔ جیسے ہی سب حویلی پہنچے فاطمہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب مومن شاہ نے اسے آواز دی۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا جانی، آپ بے فکر رہیں، مر جاؤں گی مگر آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی، کیونکہ بیٹیاں تو ہوتی ہی قربانی دینے کے لیے ہیں۔ اس وقت حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مومن شاہ نے فاطمہ کو بولنے دیا۔ نمل چہرہ جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ ہم لوگ کبھی بیٹی دے کے جائیداد بچاتے ہیں
کبھی پگڑیاں اور کبھی ایک بیٹی کو گھر لانے کے لیے دوسری کی قربانی دے دیتے ہیں۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ فاتح بچے ایسی بات نہیں ہے۔ زمان فوراً سے آگے بڑھا۔ فاطمہ نے ہاتھ کے اشارے سے وہی روک دیا۔ لالا، آپ تو رہنے ہی دیں۔ آپ کو اپنی شادی کی شاپنگ سے فرصت ملتی تو آپ کو میری آنکھوں میں کرب نظر آتا۔ میں یہ نہیں کہتی، میرے لیے آپ نے غلط انسان چنا ہے۔ فاطمہ مومن شاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آپ میرے باپ ہیں، مجھ پر حق رکھتے ہیں، مگر بابا سائیں، بیٹی بیٹے سے پوچھنے کی اجازت تو اسلام نے بھی دی ہے۔ آج فاطمہ نے پہلی بار بابا جانے کی جگہ بابا سائیں کہا تھا، جو مومن شاہ کو اندر تک چبھا تھا۔ وجہ کا نکاح اس کی ضد سے آپ نے نمل سے کروایا۔ نمل سے کسی نے اجازت نہیں مانگی، رخ بھابھی سے کسی نے اجازت نہیں لی، اماں سائیں سے کسی نے اجازت نہیں لی۔ کہیں نہ کہیں اس حویلی کی عورتوں کے ساتھ آپ نے بہت غلط کر دیا سردار جی۔ باہر فیصلے کرتے رہے، مگر افسوس گھر میں ایمانداری سے فیصلہ نہ کر سکے۔ مومن شاہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ اپنی اپنی جگہ سب شرمندہ تھے۔ اماں، آپ تو عورت تھی۔ سردار سائیں تو آپ کے اشارے پر زمین آسمان ایک کر دیں۔ آپ نے بھی میرا نہ سوچا۔ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ حورہ پسیز تھی۔ بھائی کی بیٹی ہاتھ سے نہ جائے، اپنی بیٹی چاہے جان سے چلی جائے۔ فاطمہ اپنے کمرے کی طرف پڑھی۔ میں ایک ہفتے تک آپ لوگوں کے پاس ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں زندہ رہوں تو یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کی طرف۔ مجھ سے کوئی بھی بات مت کرے، نہیں تو میں اپنی جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ گڑیا بات سنو۔ کاظم شاہ آگے بڑھا۔ جی ہونے والے سردار جی، آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر۔ آپ نے بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ کیا میری اتنی بھی ویلیو نہیں سب کی نظر میں؟ سردار سائیں، کیا سچ میں آپ کی بیٹی ہی ہوں؟ مومن شاہ نے سوچا نہیں تھا اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ وہاج لالا، آپ تو میرے پہلے دوست تھے اور بھائی بعد میں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اگر آپ ایک بار کہہ دیتے کہ فاطمہ سے پوچھ کر فیصلہ ہوگا تو یقین جانے آپ کے بابا جانی کبھی ہاں نہ کرتے۔ میں کل کے لیے تیار ہوں، کوئی میرے کمرے میں نہ آئے، نہیں تو زندہ اس کمرے سے نہیں نکلوں گی۔ فاطمہ نے کہتے ساتھ کمرے میں جاتے دھڑم سے دروازہ بند کر دیا۔ فاطمہ بیڈ کے پاس بیٹھتے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی چیخیں باہر تک آ رہی تھی۔ کاش تم اپنی خوشی میں بہن کو بھی یاد رکھتے۔ کاظم شاہ زمان کو دیکھتا ہوا غصے سے حویلی سے باہر چلا گیا۔ وہاج نے پاس پڑا ٹیبل پر واس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ نمل اور رخ چپکے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فاطمہ کی چیخیں ابھی تک باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ زمان چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نور نے مومن شاہ کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آئی۔ صبح کا سورج افسردگی سے طلوع ہوا تھا۔ سب نے دل مار کر ناشتہ کیا۔
فاطمہ کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ مومن شاہ کی نظر فاطمہ کے دروازے پر تھی۔ اتنے میں فاطمہ کمرے سے باہر نکلی اور آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ گڑیا، ابھی تھوڑی دیر تک پارلر والی لالا منع کر دے اسے، میں ویسے ہی بہت خوبصورت ہوں، مجھے میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ نے مسکرا کر کاظم شاہ کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی سب کی نظریں فاطمہ کی آنکھوں پر پڑی، سب نے شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ فاطی، نساء بیگم کا ایک ہی بیٹا ہے، ان کے کتنے شوق ہوں گے۔ نور نے فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا، اوہ سوری اماں، میں بھول گئی، شوق تو بس مائیں پوری کرتی ہیں۔ یہ بات نور کے دل پر لگی تھی۔ فاطمہ، اب تم کچھ زیادہ کر رہی ہو۔ مومن شاہ نے غصے میں فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا۔ فاطمہ فوراً سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ سوری سردار سائیں، میرا مطلب آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔ سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو۔ اماں سائیں، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ فاطمہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب زمان شاہ نے اس کا بازو پکڑا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ اب بابا سائیں تمہارے لیے کوئی فیصلہ بھی نہیں لے سکتے۔ زمان فاطمہ کے چہرے پر غرایا۔ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ رات سے اب تک کسی نے میرے منہ سے کوئی اعتراض سنا؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ زمان، ہاتھ چھوڑ اس کا۔ کاظم شاہ کی دھاڑ پر نمل نور رخ اپنی جگہ سے اچھلی۔ یہ مت سوچنا تمہارے اس ایموشنل ڈرامے سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ فاطمہ نے مسکرا کر مومن شاہ کی طرف دیکھا۔ امید اپنوں سے ہوتی ہے، غیروں سے نہیں۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ تم سب لوگ کھانا کھاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب پوری زندگی پیار محبت دی تھی تو زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں اس کی رائے ضروری تھی۔ وہ خود ٹھیک ہو جائے گی، مومن شاہ نے کہا، اور شاید مومن شاہ کی بھول تھی۔ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ نکاح کے لیے آفاق کی فیملی آ چکی تھی۔ قریب کے تھوڑے سے مہمان بلائے تھے۔ اس وقت فاطمہ کے کمرے میں نمل اس کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے سفید سوٹ پہنا تھا جس پر کوئی کڑھائی کچھ بھی نہیں تھا۔ مولوی کے ساتھ مومن شاہ، وہاج اور کاظم کمرے میں آئے۔ زمان دروازے پر کھڑا رہ گیا۔ نکاح ہو گیا۔ مومن شاہ نے جیسے ہی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا، فاطمہ فوراً واش روم کی طرف چلی گئی۔ مومن شاہ کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اچھا بھائی صاحب، ہمیں اجازت دیں، حرم کے نکاح کی بھی تیاری کرنی ہے۔ آنٹی، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ نکاح تو ہو گیا ہے، اب باقی پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ سب نے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو فاطمہ بڑی سی کالی چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگے، مگر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ ارے کیوں نہیں، وہ تمہارا ہی گھر ہے، جب دل کرے تم آ سکتی ہو۔ آفاق بھی پریشانی میں سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آفاق کی ماں نے اجازت مانگی۔ فاطمہ نمل اور رخ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جیسے ہی کاظم شاہ آگے بڑھا، فاطمہ پیچھے ہٹ گئی۔
فاطمہ آفاق کی ماں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مومن شاہ کو لگا ان کے جسم سے روح نکل رہی ہے۔ بابا سائیں، آپ فکر نہ کریں، سب اتنی جلدی ہوا ہے، وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ وہاج نے سب مہمانوں کو کھانا کھلایا اور رخصت کر دیا۔ اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھے ہوئے تھے۔ نور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ نور مومن شاہ کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، اپنا سر مومن شاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ شاہ سائیں، میں ایک اچھی ماں نہ بن پائی، جیسے میں نے وہاج کا ساتھ دیا تھا، کاش فاطمہ کا بھی دے دیتی۔ نور کے آنسو اس کی آنکھوں سے جھلک پڑے اور مومن شاہ کے کندھے پر جذب ہو گئے۔ آفاق اچھا لڑکا ہے نور بیگم، وہ ہماری بیٹی کا خیال رکھے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مانا ہم سے غلطی ہو گئی، مگر آفاق سب سنبھال لے گا۔ شاید مومن شاہ نور کو نہیں، خود کو دلاسا دے رہے تھے۔ اس وقت سب گھر والے زمان شاہ کے نکاح کے لیے تیار تھے، چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ نمل اور رخ نے جانے سے صاف انکار کر دیا، مگر وہاج نے دونوں کو زبردستی ساتھ آنے کا کہا۔ باہر سے کوئی مہمان نہیں بلائے تھے۔ وہاج شاہ کی گاڑی میں کاظم، رخ، نمل تھے، جبکہ زمان شاہ کی گاڑی میں نور، مومن شاہ اور زمان تھے۔ جیسے ہی گاڑی آفاق کے گھر کے سامنے پہنچی، پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مومن شاہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ فوراً سب گاڑیوں سے باہر نکلے۔ وہاج جلدی سے حویلی کے اندر داخل ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں اس حویلی میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ لالا، وہاج کی آواز پر سب اندر کی طرف بھاگے۔ حویلی کے اندر والے دروازے کی چوکھٹ پر کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اندھیرا کافی تھا، اسی لیے پتہ نہ چل سکا کون ہے۔ نمل اور رخ نے کاظم شاہ کے بازو کو پکڑ لیا۔ وہاج چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ جیسے ہی موبائل کی ٹارچ اس انسان پر ماری، سب کی سانسیں سینے میں اٹکی۔ وہ اور کوئی نہیں، حورب تھی۔ چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان، سر سے خون کی لکیر آتی چہرے پر خشک ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا یہ زخم ابھی کچھ دیر پہلے کے ہیں۔ ہاتھ میں بچپن کا نکاح نامہ اور DNA رپورٹ تھی۔ اور آنکھیں کھولو، وہاج نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ حورب نے آنکھیں کھولی، سامنے چہرے دھندلے تھے۔ حورب نے سب کو پہچاننے کی کوشش کی۔ جیسے ہی نظر مومن شاہ پر پڑی، لڑکھڑاتے ہوئے ان تک پہنچی۔ ڈیڈا۔ مومن شاہ نے آگے بڑھتے اسے فوراً اپنے سینے سے لگایا۔ حورب فوراً سے پیچھے ہوئی۔ فاتی آپی۔ حورب نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ وہاج، کاظم، زمان نے جلدی سے تالا توڑنا چاہا، مگر نہ ٹوٹ سکا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک ساتھ تینوں نے دروازے کو ککس مارنا شروع کر دی۔ تھوڑی مشقت کے بعد دروازہ کھل گیا۔ حورب نے بھاگتے ہوئے ہال کی لائٹ آن کی۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہال کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آیا ہے اور سب دھرم بھرم ہو گیا۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ حورب نور کا ہاتھ پکڑے کمرے کی طرف بھاگی۔ نمل بھی پیچھے پیچھے گئی۔ رخ جانے لگی تو کاظم نے اسے روک لیا۔
اس سے پہلے مومن شاہ زمین بوس ہوتے، تینوں بیٹوں نے انہیں تھام لیا۔ نور حورب کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی، سامنے کا منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ فاطمہ بغیر کپڑوں کے بسود پیٹ پر پڑی ہوئی تھی، جسم پر جگہ جگہ کٹ اور جلنے کے نشان تھے۔ نور نے بھاگتے ہوئے اسی بیڈ شیٹ میں فاطمہ کو لپیٹا۔ کاظم! نور خلق کے بل چیخی۔ نور کی چیخ سن کر سب کمرے کی طرف بھاگے۔ نور فاطمہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں جلدی سے آگے بڑھا، فاطمہ کو گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ سب پیچھے پیچھے باہر بھاگے۔ نمل جلدی سے گاڑی میں بیٹھی۔ وہاج نے فاطمہ کا سر نمل کی گود میں رکھا۔ ہاسپٹل کا 1 گھنٹے کا راستہ وہاج نے 20 منٹ میں طے کیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی پھر سے فاطمہ کو گود میں اٹھایا اور اندر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر! ڈاکٹر! وہاج کی دھاڑ پر ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آئے۔ سب گھر والے بھی وہاج کے پیچھے تھے۔ فاطمہ کو اسٹریچر پر رکھا اور وہاج ICU کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی ڈاکٹر اندر جانے لگے، کاظم نے ڈاکٹر کو بازو سے دبوچا۔ خبردار! اگر کسی مرد نے میری بہن کو ہاتھ لگایا تو بازو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ ڈاکٹر ڈر کے پیچھے ہوا۔ میں لیڈی ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں۔ پلک جھپکتے ڈاکٹرز کا ڈھیر لگ گیا۔ سب ICU کے باہر کھڑے تھے جب پیچھے سے دھڑم کی آواز آئی۔ ہور! وہاج نے فوراً سے ہور کو اٹھایا۔ زمان فوراً آگے بڑھنے لگا۔ سوچنا بھی مت لالا، میں آپ کو اپنی دونوں بہنوں کے پاس بھٹکنے بھی دوں گا۔ وہاج نے زمان اور مومن شاہ کی طرف دیکھتے کہا، دیکھ لیا اپنی جلد بازی کا نتیجہ۔ وہاج نے مومن شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاج نے ڈاکٹر کو آواز دی اور حورب کو ایک کمرے کی طرف لے گیا۔ نمل بھی پیچھے پیچھے کمرے کی طرف بھاگی۔ ICU کی طرف۔ ICU سے ایک ڈاکٹر فون کان کو لگائے باہر نکلی۔ ڈاکٹر خان کب تک پاکستان پہنچیں گے؟ ایمرجنسی ہے، ایک ریپ کیس آیا ہے، پیشنٹ کی حالت کریٹیکل ہے۔ ڈاکٹر اپنے کیبن کی طرف بھاگی۔ مومن شاہ پیچھے کرسی پر ٹھہکے۔ سائیں